बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। कराची में बारिश का सिलसिला थम गया मगर मानसून के तूफानी स्पेल ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। मुंह जोर रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा जहां पर कीमती अशिया बहा ले गया, गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कई इलाकों में लोग अब भी छतों पर महसूर हैं। मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल ने कराची को ही तब्दील कर दिया। बादल ऐसे बरसे कि पूरा शहर तालाब में बदल गया। सड़कों पर कई कई फुट पानी जमा हुआ। बारिश का सिलसिला थम चुका मगर कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। डिफेंस और कोरंगी क्रॉसिंग ताहाल जेर आब है। तूफानी बारिश से नर्सरी फर्नीचर मार्केट में 5 से 7 फुट तक पानी जमा हुआ। दुकानों में पानी दाखिल होने से कीमती फर्नीचर खराब हो गया। कराची में बारिश के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक आर्मी ने फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बायस कई इलाके जेर आब आ गए जबकि कई इलाकों में लोग महसूर हो गए। ISPR के मुताबिक शहर में 36 मकामात पर नकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है जबकि कराची के इलाकों गुलबर्ग, लियाकताबाद, न्यू कराची में मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। एविएशन डिवीजन को एडवाइजरी अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और ठट्ठा के करीब समुंदर में हवा के कम दबाव का सिस्टम ताहाल मौजूद है जो मजीद बारिशों का सबब बन सकता है। इतवार और पीर को कराची में तेज बारिश से सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। एविएशन डिवीजन को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि बारिशों के नए सिलसिले के पेश नजर मुनासिब इंतजाम किए जाएं। सिंध में तेज बारिशों का नया सिलसिला सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा। सवात और कोहिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 17 अफराद रेले में बह गए जिसमें 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं जबकि दीगर की तलाश जारी है। शदीद बारिशों के बायस मदीन में शाहगराम और तैरात नाले में तुगयानी आ गई। 40 मकान और राबिता पुलों समेत दीगर अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। DC सवात ने 17 अफराद रेले में बह जाने की तस्दीक करते हुए बताया कि 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं जबकि 11 की तलाश जारी है। इलाके में इमदादी कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब कोहिस्तान के दूर अफ्तादा गांव लाइची नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब में एक ही खानदान के 7 अफराद सैलाब में बह गए। पुलिस के मुताबिक अब तक 3 खातीन की लाशें मिल गई हैं जबकि बच्चों समेत 4 अफराद अभी तक लापता हैं। चल्लास में शाहराह कराकरम पर तत्तापानी से लाल पड़ी के दरमियान लैंड स्लाइडिंग से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और पहाड़ी तोदा गिरने से टैंकर का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। शाहराह कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। शाहराह बंद होने से मुकामी अफराद और सयाह दोनों जानिब फंस गए। और अब खबर है पंजाब से, जहां पर पंजाब में बारिशों ने जलथली कर दिया। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और करंट लगने से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से जलथल एक हो गया। लाहौर में 1.5 घंटे तक होने वाली बारिश से जलथल एक हो गया। इंतजामिया के लिए पानी का निकास चैलेंज बन गया। अहम शाहराहें डूब गई। लाहौर में सगिया पुल के करीब घर की छत गिर गई। 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। 3 का ताल्लुक बुनेर और 1 का ताल्लुक कर्क से था। वजीराबाद में भी तूफानी बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सफदराबाद में भी बारिश के बायस क्लिनिक की छत गिर गई। जफरवाल में करंट लगने से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। सियालकोट में नाला पलखों के बिफर जाने से मुतअद्दिद देहात जेर आब आ गए। पुल टूटने की वजह से कई देहातों का जमीनी राबिता भी मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया और जख्मी होने वाले अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जिसकी सदारत उन्होंने की। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची के शहरियों की मुश्किलात का इदराक हो। स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है, हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास कौमी राबिता कमेटी का तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے اربن فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا۔ عثمان بزدار نے برساتی نالوں اور ڈرین واٹر چینلز کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو مؤثر اقدامات کے لیے ہائی الرٹ کر دیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ بارشوں کی وجہ سے مختلف شہروں کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ متعلقہ محکمے اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ واسا اور تمام لوکل گورنمنٹس بارشوں کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات کریں۔ سردار عثمان بزدار نے اربن فلڈنگ کی پیشگی کے سدبات کے لیے درکار آلات، مشینری اور دیگر وسائل کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ سڑکوں اور بازاروں میں پانی کھڑا ہوا تو سخت ایکشن لوں گا۔ عوام کو پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے دشواری کا سامنا ہوتا ہے، ایسی صورتحال قطعاً برداشت نہیں۔ تو دوسری جانب فواد چودھری کہتے ہیں کہ کراچی میں بارش نے ایک بار پھر مضبوط مقامی حکومتوں کے لیے نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ 22 کروڑ کی آبادی کے ملک کو 1935 میں بنائے جانے والے نظام کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ آج اگر مسائل ہیں تو مسئلہ صوبائی اور حکومتوں کی نان پرفارمنس ہے۔ جب وزرائے اعلیٰ اوسط درجے کے ہوں تو انتظامی معاملات نہیں چلا سکتے۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ کراچی کا حال سب نے دیکھ لیا، کس طرح شہر کو تباہ کیا گیا، سب کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی، شہر کس طرح ڈوبا۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے کراچی میں بارشوں کی تباہ کاریوں پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ کراچی کچرے، تجاوزات، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ڈوبا۔ کراچی کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے، لیکن کہیں نظر نہیں آتی۔ کراچی میں ان وزراء نے کس کو ریسکیو کیا، کہیں نظر آئے؟ کراچی کو لاوارث چھوڑ گیا۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم صورتحال کا مکمل جائزہ لے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ملک بھر میں جاری بارشوں سے تباہی اور اموات پر اظہار افسوس، کہا کہ مشکل کی گھڑی میں قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پارٹی رہنما، منتخب نمائندے، عہدیدار اور کارکن انتظامی اداروں اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر متاثرہ عوام کی مدد کریں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بارش کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل صورتحال کا صبر و استقامت، بہادری اور بہترین انتظامی صلاحیتوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت عوام کے ریسکیو اور ریلیف میں صوبوں کی بھرپور معاونت یقینی بنائے۔ وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور اشتراک عمل سے اقدامات کیے جائیں۔ اور اب پاکستان میں کرونا کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 9 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6283 ہو گئی۔ مزید 415 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,95,000 ہو گئے۔ 644 مریضوں کی حالت تشویشناک، جبکہ 2,80,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 9 مریضوں کی زندگی نکل لی۔ سندھ میں 2394، پنجاب میں 2193، خیبر پختونخوا میں 1250، بلوچستان میں 141، گلگت بلتستان میں 67، آزاد کشمیر میں 61 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,47,00,000 ہو گئی، ہلاکتیں 8,37,000 ہو گئیں، 1,72,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 8,37,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,84,803، برازیل میں 1,18,826، بھارت میں 61,725، افغانستان میں 1,400 اور سعودی عرب میں 3,785 اموات ہو چکی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملک میں ہاکی کی بہتری کے لیے پاکستان کی ہاکی فیڈریشن کو 5 کروڑ روپے دینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے پی ایچ ایف کے صدر خالد سجاد کھوکھر نے ملاقات کی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکھر نے ہاکی کی بحالی کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ فوج نے ہاکی سمیت دیگر کھیلوں کے فروغ کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پی ایچ ایف کے لیے آرمی ویلفیئر فنڈ سے 5 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں نیب کی خصوصی پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دے دی گئی۔
نیب کی اسپیشل پروسیکیوٹر ٹیم کی سربراہی بیرسٹر عثمان جی راشد شیما کریں گے۔ خصوصی ٹیم میں نیب پروسیکیوٹر عاصم ممتاز شامل ہیں۔ پروسیکیوشن ٹیم لاہور کی احتساب عدالت میں دائر شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں پیش ہوگی۔ نیب نے احتساب عدالت میں شہباز شریف فیملی کے خلاف 7 ارب سے زائد کا منی لانڈرنگ ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ تو دوسری جانب معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ عوام کا اعتماد کھو چکی نون لیگ کم از کم صحت کے معاملے پر بھاشن نہ دے۔ نظام صحت کو مفلوج کرنے والوں کا صحت کے حوالے سے بیان بازی کرنا مضحکہ خیز ہے۔ شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نظام صحت کو تباہ کرنے والوں کے علاج باہر ہو رہے ہیں۔ کئی دہائیوں تک حکومت کرنے والے اپنے لیے ایک ایسا اسپتال تک نہ بنا سکے جس میں وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ صحت کے شعبے کی آپ کو اس قدر فکر تھی کہ اس کے فنڈز اورنج لائن میں استعمال کیے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف نے کرونا کے حوالے سے حکومتی کاوشوں کو سراہا۔ سماجی بہبود کے پروگرامز میں خرد برد چھوٹے میاں کا وتیرہ رہا ہے۔ زلزلہ زدگان کی امداد ہڑپ کر جانے والے ہی بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ تعمیراتی منصوبوں میں اعلیٰ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ساہیوال کو موٹر وے سے لنک کریں گے۔ تاجر برادری اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ سابق حکومتوں نے نظام میں اتنا بگاڑ پیدا کیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ساہیوال کا دورہ کیا۔ وکلاء، تاجروں، صنعت کاروں اور منتخب نمائندوں نے ملاقاتیں کی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لے رہا ہوں۔ ساہیوال کے شہریوں کو ان کا حق دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت سابق ادوار کی خرابیاں درست کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نظام بدل کر رہیں گے۔ سازشی عناصر اپنا کام کرتے رہیں، ہم عوامی خدمت جاری رکھیں گے۔ حکومت 5 سال پورے کرے گی، منتخب نمائندوں کو ان کا جائز حق ضرور دیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر دفاع پرویز خٹک کی ملاقات۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر یا باہر کسی پریشر میں آنے والی نہیں۔ لاہور میں ہونے والی ملاقات میں گورنر پنجاب نے کہا، عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، ملک کی ترقی و خوشحالی ان کا مشن ہے۔ FATF قوانین پر اپوزیشن کا رویہ ملکی مفاد میں نہیں۔ سیاسی مخالفین ذاتی اور سیاسی نہیں، قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ آئین و قانون کی حکمرانی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کچھ لوگوں کو ملک کا کامیابی سے آگے بڑھانا ہضم نہیں ہو رہا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ سے اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، ملک کو معاشی سمیت دیگر مسائل سے نجات دلائیں گے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے بھائیوں کے ساتھ دیرینہ تعلقات پر فخر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد عبید ابراہیم میں ملاقات ہوئی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ خصوصی محبت کا اظہار کیا۔ پاکستان میں توانائی، تعلیم، زراعت، لائف سٹاک اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے بے شمار پرکشش مواقع میسر ہیں۔ معاشی اور اقتصادی میدان میں باہمی روابط سے پاکستان اور عرب امارات کے دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 4.5 ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شدت 4.5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیماں مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز فتح جنگ سے 16 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ زلزلے سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ پشاور میں CTT نے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ تعلق العدم تنظیم سے ہے۔ بارودی مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس اور CTT نے متنی میں ایک کارروائی کے دوران 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کا تعلق العدم تنظیم سے ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 4 کلو بارودی مواد، 3 پستول، ڈیٹونیٹرز اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق دہشت گرد بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ میں بھی مطلوب تھے۔
गढ़मोड़ में बस और रिक्शे मोटरसाइकिल में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। गढ़मोड़ में मुल्तान रोड अड्डा के करीब तेज रफ्तार बस ने रिक्शे और मोटरसाइकिल को रौंद दिया। हादसे में 3 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। जख्मी होने वाले 5 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद की हालत नाजुक बयान की जाती है। बस ड्राइवर मौका से फरार हो गया। और अब खबर यह है कि जाम नवाज अली के करीब गांव खैर मोहम्मद जुनेजो में घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बहन भाई जाँ बहक हो गए। दोनों पानी से गुजर कर पीने के लिए साफ पानी भरने जा रहे थे। वाक़े की तफसीलात भी आपको बताएंगे। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। जाम नवाज अली के करीब गांव खैर मोहम्मद जुनेजो में घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बहन भाई जाँ बहक हो गए। दोनों पानी से गुजर कर पीने के लिए साफ पानी भरने जा रहे थे। और अब टुडेज इंटरनेशनल। सदर ट्रंप कोरोना को कुचलने के लिए पुरअज़्म मद्दे मुकाबल जो बाइडन को अमेरिका के लिए खतरनाक करार दे दिया। कहा कि जो बाइडन अमेरिका के लिए दुरुस्त इंतखाब नहीं होगा, अमरीकी ख्वाब चकनाचूर कर देंगे। व्हाइट हाउस में कन्वेंशन में सदर ट्रंप ने इख्तितामी खिताब करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द कोरोना वायरस को कुचल देंगे। सियासी मुखालिफ जो बाइडन अमरीकी अज़मत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तितामी खिताब में सदारत की दूसरी मुद्दत के लिए नामजदगी बाकायदा कबूल कर ली और कहा कि अगर जो बाइडन व्हाइट हाउस में आ गए तो वो अमरीकी ख्वाब चकनाचूर कर देंगे। जापान के वजीर आजम अलील हो गए, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 11 रोज से अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। जापान के वजीर आजम के इस्तीफे पर पार्टी अरकान का कहना है कि उन्होंने बीमारी की वजह से इस्तीफा दिया। वो 17 अगस्त को टोक्यो अस्पताल गए। तवील मुआयने के दौरान मुतअद्दिद टेस्ट हुए। जापानी वजीर आजम कई बरसों से बड़ी आंत की सोजिश का शिकार हैं और अब इनकी बीमारी काफी बढ़ चुकी है। और अब इलाकाई खबरें। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में 2 रोज से मुसलसल मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। दर्रा जंगी से पानी का रेला गुजर रहा है। दरियाए सिंध रुझान के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। रुझान में शदीद बारिश के बायस शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दरियाए सिंध रुझान के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव दुतरफा नवाही इलाके ओस्मान और बदली की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी बारिश ने अपना जोर दिखा दिया। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब के खतरे की वजह से ज़ेरे आब देहात में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद महमूद रां की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला चंद घंटों की बारिश ने शहर की सूरत बदल दी। पूरा शहर एक दरिया की सूरत इख्तियार कर गया। जीटी रोड से लेकर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। जराये के मुताबिक दरियाए चिनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,45,400 क्यूसिक और अखराज 1,20,300 क्यूसिक है, जबकि हेड खानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,71,100 क्यूसिक और अखराज 1,63,500 है। इसी तरह हेड कादराबाद नाला डेक में भी खतरनाक हद तक तुगयानी रिकॉर्ड की गई है, जो किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल का बायस बन सकती है। डिवीजन भर के कई देहात सैलाब की जद में आने का खतरा है। इन देहात को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह गुजरांवाला शहर में हर जगह पानी नजर आ रहा है। उबलते गटर, गली मोहल्लों, नालों में गंदगी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हालात जनाब आपके सामने ही हैं। वासा किस तरह काम कर रहा है। पानी सारा वहीं पे खड़ा हुआ है। देखें बारिश हो रही है, पानी की वजह से हम साइड पे खड़े हुए हैं। कितनी दिक्कत है। ये देखें मेन रोड है, बाजार है, यहाँ पे पानी खड़ा है और बाकी आम एरियो का क्या हिसाब होगा। शहरियों का कहना है कि वासा बिल्कुल अपनी कारकर्दगी ज़ीरो दिखा रही है। वासा अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करे और जल्द से जल्द जीटी रोड और नालों को सफाई सुथराई का इंतज़ाम लाजमी किया जाए। हालिया बारिशों के पेश नज़र गुजरांवाला में भी इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को चाहिए कि इसके लिए ठोस इकदाम करे। कैमरामैन उमर डार के साथ जाहिद महमूद रहा, TV टुडे गुजरांवाला।
کاچو میں سیلاب کی صورتحال آج تیسرے روز بھی 200 سے زائد دیہات کا جوہی سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ منہدم مکانات کے ہزاروں مکین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کھیر دھر کے پہاڑی سلسلوں اور کاچو میں موسلادھار بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آنے سے تحصیل جوہی میں واقع سندھ کا تیسرا بڑا پسماندہ علاقہ کاچو میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی۔ آج تیسرے روز بھی وہی پانی ہے اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ واہی پاندھی، چھنی، ڈرگا بالا، ٹنڈو رحیم خان، حاجی خان کے 200 سے زائد دیہات کا تحصیل ہیڈ کوارٹر جوہی سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ جوہی سے گورکھ ہل اسٹیشن کا راستہ بھی بند ہے۔ ندی نالوں کا بیشتر پانی منشر جھیل میں داخل ہو گیا۔ منشر جھیل میں پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے دانستر واہ سے جھیل کا پانی دریائے سندھ میں چھوڑا جا رہا ہے۔ منہدم مکانات کے ہزاروں مکین آج تیسرے روز بھی کھلے آسمان تلے موجود ہیں۔ ٹنڈو یار میں چمبڑ کے قریب زینو شاخ میں 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ درجنوں گاؤں زیر آب آ گئے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے لگے۔ چمبڑ کے قریب یہاں پر پاس اس کے 100 فٹ کا چوڑا شگاف پڑ گیا، جس کے باعث درجنوں گاؤں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شگاف کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ پر گنا، کپاس، پیاز سمیت دیگر فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس کے بعد آبادکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کیا۔ نوشہرہ فیروز کے شہر ٹھارو شاہ میں 16 کروڑ کی لاگت سے بننے والی ڈرینیج نالے کی اسکیم مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ شہریوں اور سماجی رہنماؤں نے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ پبلک ہیلتھ انجینئر نوشہرہ فیروز نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ کر رکھ دیے۔ 16 کروڑ کی اسکیم پر ابھی تک 16 لاکھ بھی خرچ نہیں ہوئے ہیں۔ من پسند ٹھیکیداروں نے ناقص میٹیریل استعمال کرنے کی حد کر دی، جس پر تعمیراتی کام مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ بدین شہر سے پانی نکالنے کے لیے انتظامیہ نے انوکھا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ بارشوں کے پانی کو قبرستان سے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ قبرستان زیر آب آ گیا۔ لوگ اپنے پیاروں کی قبریں تلاش کرنے لگے۔ قبرستان میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے بیشتر قبریں بیٹھ گئی۔ میونسپل انتظامیہ نے بدین کے قدیمی قبرستان شاہ قادری میاں والی قبرستان مولوی حاجی احمد ملا سمیت بدین کے دیگر قبرستانوں میں بھی کئی فٹ پانی بارش کا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے پیاروں کی قبریں ڈھونڈنے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ چیچاوتنی میں معمولی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ انتظامیہ کی جانب سے پانی کے اخراج کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ چیچاوتنی کی الفتح ٹاؤن مال منڈی کے قریب بارش نے بلدیہ انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کی وجہ سے سیوریج لائنز بند ہو گئیں اور سڑک دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ شہری گندے پانی میں پھنس گئے۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر چیچاوتنی شاہد ندیم رانا سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سندھ کے تفریح مقام وادی حسن گورکھ ہل اسٹیشن پر بادلوں کا راج ہے۔ بارشوں کے باعث گورکھ ہل اسٹیشن جانے والی سڑک بند ہونے سے سیاحوں کو مایوسی کا شکار ہیں۔ دادو سے اعجاز چانڈیو کی رپورٹ دیکھیے۔ دادو شہر سے 90 کلومیٹر کی دوری پر واقع حسین وادی گورکھ ہل اسٹیشن پہ خوبصورت دلکش مناظر کیمرہ کی آنکھ میں محفوظ تو کر لیے گئے، لیکن حالیہ بارشوں کے باعث گورکھ ہل اسٹیشن جانے والی سڑک کئی دنوں سے منقطع ہونے سے سیاح گورکھ جانے کے لیے پہنچتے ہیں، تاہم راستہ نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار رہ جاتے ہیں۔ حالیہ گاج ندی میں سیلابی ریلے سے دادو کے پسماندہ علاقہ کاچو میں سیلاب کی صورتحال برقرار رہی ہے، جس کی وجہ سے دیہاتیوں کے کچے مکانات گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ کاچو کے مختلف دیہاتی کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار دکھائی دے رہے ہیں۔ بادلوں کے دیرے کھیرتر پہاڑی سرسوں کے حسن کو دوبالا کرنے کے ساتھ گورکھ ہل اسٹیشن پہ مرکز بنے نظر آئے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ اعجاز چانڈیو، ٹی وی ٹوڈے دادو۔ شہزاد کوٹ میں پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلہ میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ ڈاکوؤں سے مسروقہ کار اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ شہزاد کوٹ کے تھانہ اے سیکشن کی حدود میں پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو زخمی ہو گئے۔ زخمی حالت میں گرفتار ڈاکوؤں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں سے مسروقہ کار اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔
منشناباد کے علاقے میں کلوڈگنج میں ڈکیتی کی واردات، موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے کار سوار افراد سے 5 لاکھ روپے سے زائد کی رقم چھین لی۔ منشناباد کے نواحی علاقے کے قریب موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے گاڑی کے ٹائروں کو گولی مار کر بلاسٹ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے کار سوار رائے غلام مصطفیٰ کمال گھرل کو سے 5,88,600 روپے چھین لیے۔ پولیس تھانہ میکلوڈگنج ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ حالانکہ قریب قومی شاہراہ پر حادثہ، 2 ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں 2 نوجوان جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حالانکہ قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار 2 ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں ٹریلر ڈرائیور اور کلینر جاں بحق اور 1 نوجوان زخمی ہو گیا، جنہیں اسپتال حالہ منتقل کر دیا گیا۔ منٹھار کی تحصیل صادق آباد میں اتفاق ٹاؤن کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 9 افراد قوت بینائی سے محروم۔ محمد یونس کے گھر میں فاقوں کے ڈیرے ہیں۔ متاثرین کو کسی مسیحا کا انتظار ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد منیر کی اس رپورٹ میں۔ منٹھار کی تحصیل صادق آباد اتفاق ٹاؤن کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 9 افراد قوت بینائی سے محروم ہیں۔ اتفاق ٹاؤن کا رہائشی حافظ محمد یونس گھر کا واحد کفیل ہے اور ساتھ ہی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ حافظ محمد یونس کی بہن کے ساتھ گھر کے 8 افراد پیدائشی طور پر بصارت سے محروم ہیں جو بالکل دیکھ نہیں سکتے۔ بچوں کی کفالت کے لیے محمد یونس مسجد میں بچوں کو دینی تعلیم کا درس دیتا ہے۔ غربت کے مارے خاندان نے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو ڈاکٹروں کے مطابق علاج بہت مہنگا ہے۔ حافظ محمد یونس کی بہن پیدائشی طور پر جو نبینہ تھی، شادی کے بعد 2 بچیاں پیدائشی طور پر نبینہ ہونے پر شوہر بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ پڑھنے لکھنے کا خواب آنکھوں میں سجائے، آنکھوں کی روشنی سے محروم پھول جیسے بچوں کی بے بسی دیکھ کر دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ محمد منیر، ٹی وی ٹوڈے، منٹھار۔ صادق آباد میں فرنیچر کی چھوٹی سی دکان میں ہنرمند لکڑی پر قرآنی آیات کنندہ کرتا ہے۔ صادق آباد کے ہنرمند شیر علی کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے دھنی بخش مہر کی اس رپورٹ میں۔ کسی دکان مگر ہنرمند کا فن شاہکار صادق آباد کے شیر علی 20 برس سے شیشم اور دیار کی لکڑی پر اپنے ہاتھوں سے قرآنی آیات کنندہ کرتا ہے۔ شاہکار فن پارے بنانے کے باوجود ہنرمند کو قدردان بہت کم ملتے ہیں، جس کے باعث سنجر پور میں چھوٹی سی دکان اور وہاں پڑے ضروری اوزار ہی اس کی کل پونجی ہیں۔ لکڑی کے سینے پر قرآنی آیات اور اللہ کے نام کنندہ کرنے والے کا بیٹا اس فن سے مطمئن نہیں، کہتا ہے کئی دنوں کی محنت سے تیار ہونے والے فن پاروں کی قیمت گاہک اتنی کم لگاتے ہیں کہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے والد کے فن کو اپنانا نہیں چاہتا۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں، لیکن اس کام کا معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے میں کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں۔ شیر علی کا فن دور جدید کی مشینوں نے چھین لیا ہے۔ خریدار بھی جدید مشینوں سے بنے کم قیمت فن پارے خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بخش مہار، ٹی وی ٹوڈے، صادق۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔